اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر ہندوستان آ گئے۔ اس وقت اجمیر میں راجہ پرتھوی راج چوہان اونٹ بیٹھتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں اتنا بڑا جنگل ہے، راجہ صاحب کے اونٹ کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ راجہ صاحب اونٹ تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے، ایسا لگتا ہے کہ زمین سے چپک گئے ہیں۔ آپ اتنا فرما کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ پھر راجہ کہتا ہے کہ رات کو تم نے جن فقیروں کو اس جگہ سے اٹھایا تھا، یہ سب انہی کی کرامت ہے۔ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے زمین ان سب کو معاف کر دیتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت خواجہ معین الدین چشتی وہ ہستی ہیں جن کو آج پوری دنیا سرکار خواجہ غریب نواز کے نام سے جانتی ہے۔ ہندوستان کے علاقے اجمیر میں آج پوری دنیا آپ کی مزار کی زیارت کرنے کے لیے آتی ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگ اسی مقدس جگہ جا کر اپنی مرادوں کو پورا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی خواجہ غریب نواز ملک سیستان کے علاقے سنجر کے رہنے والے ہیں۔ اسی سبب سے لوگ آپ کو سرکار خواجہ غریب نواز اجمیری سنجری کہتے ہیں۔ کب اور آپ کی کیسے پیدائش ہوئی اور آپ نے کیسے حفظ مکمل کیا، آپ کے والد اور والدہ کا کیا نام تھا، آپ کے بچپن سے متعلق ہم نے ایک پوری ویڈیو بنائی ہے جو اس سے پہلے ہم ڈال چکے ہیں۔ آپ جا کر اسے ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں بھی دے دیا ہے، آپ جا کے وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ قصے مختصر یہ کہ آپ سرکار خواجہ غریب نواز کو تعلیم کا بہت شوق تھا۔ آپ نے اپنے استاد سے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد آپ شہر بغداد چلے گئے۔ وہاں جا کر آپ سرکار خواجہ غریب نواز حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ ماہ رہے۔ حضور غوث اعظم یہ بھی اللہ کے بہت بڑی ولی اور ولیوں کے سردار۔ پھر آپ سرکار خواجہ غریب نواز وہاں سے مدینہ شریف آ گئے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے بیٹھے تھے، تبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے صدا آئی، اے معین الدین تم ہندوستان چلے جاؤ اور وہاں جا کر لوگوں کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرو، وہاں سے ظالم و جابر لوگوں کو نکال دو۔ لہٰذا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر ہندوستان آ گئے۔ اس وقت اجمیر میں راجہ پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی، جو کہ بہت ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ اس کی ماں جو کہ نجومی تھی، اس نے پرتھوی راج چوہان سے بہت پہلے بتایا تھا کہ ایک شخص ملک سیستان سے آئے گا جو تیری حکومت کے تختے کو پلٹ دے گا۔ اس کی ماں نے کچھ نشانیاں بھی بتائی تھی جو اس نے سرکار خواجہ غریب نواز میں دیکھ لی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا یہی وہ شخص ہے، لہٰذا پرتھوی راج چوہان آپ سے حسد کرنے لگا تھا اور آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچانے لگا تھا۔ خواجہ غریب نواز اپنے ماننے والوں کے ساتھ اجمیر کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں۔ قیامت کی گرمی تھی، وہ دھوپ سے بچنے کے لیے ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ابھی آپ آرام فرما ہی رہے تھے کہ اسی وقت راجہ کے کچھ سپاہی آ گئے اور وہ خواجہ صاحب اور ان کے مریدوں سے اٹھنے کے لیے کہنے لگے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں بھائی ہم مسافر ہیں، سفر پر نکلے ہیں، سایہ دار درخت دیکھ کر بیٹھ گئے۔ پھر سپاہی کہتے ہیں کہ یہاں سے اٹھ جاؤ، یہاں راجہ صاحب کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں اتنا بڑا جنگل ہے، راجہ صاحب کے اونٹ کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ تو سپاہی ضد کرنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں، راجہ صاحب کے اونٹ یہیں بیٹھیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہاں راجہ صاحب کے اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ آپ اتنا فرما کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں اور دوسری جگہ پر آپ رات گزارتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو راجہ کے سپاہی اپنے اونٹوں کو اٹھانے کے لیے آتے ہیں۔ وہ کوشش کرنے لگتے ہیں کہ راجہ صاحب کے اونٹ اٹھ جائیں، لیکن وہ اٹھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ سپاہی خوف زدہ ہو کر راجہ کے پاس جاتے ہیں اور نظریں جھکا کر حال بیان کرنے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ راجہ صاحب اونٹ تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے، ایسا لگتا ہے کہ زمین سے چپک گئے ہیں۔ پھر راجہ کہتا ہے کہ رات کو تم نے جن فقیروں کو اس جگہ سے اٹھایا تھا، یہ سب انہی کی کرامت ہے، جاؤ انہیں ڈھونڈو اور ان سے معافی مانگو۔ وہ سپاہی خواجہ صاحب کی تلاش و جستجو شروع کر دیتے ہیں اور بہت ڈھونڈنے کے بعد وہ سپاہی خواجہ صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ خواجہ صاحب انہیں بیٹھنے کا حکم فرماتے ہیں۔ وہ جیسے ہی بیٹھتے ہیں کہ وہ بھی زمین سے چپک جاتے ہیں۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں لیکن اٹھ نہیں پاتے۔ ادھر راجہ بے صبری سے اونٹ اور اپنے سپاہیوں کا انتظار کرتا ہوتا ہے۔ جیسے تیسے راجہ کو خبر لگتی ہے کہ اس کے سپاہی بھی زمین سے چپک گئے ہیں۔ راجہ فوراً حضور سرکار خواجہ غریب نواز کے پاس جاتا ہے اور خواجہ صاحب اسے بھی بیٹھنے کا حکم دیتے ہیں۔ وہ جیسے ہی زمین پر بیٹھتا ہے وہ بھی زمین سے چپک جاتا ہے۔ راجہ لاکھ کوشش کرتا ہے مگر وہ زمین سے اٹھ نہیں پاتا۔ عاجز آ کر وہ خواجہ غریب نواز حضور سے معافی طلب کرتا ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز اسے معاف کر دیتے ہیں۔ پھر آپ زمین کو حکم دیتے ہیں کہ اے زمین، میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ تو ان سب کو آزاد کر دے۔ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے زمین ان سب کو معاف کر دیتی ہے۔ راجہ اور اس کے سپاہی زمین سے اٹھ جاتے ہیں۔ پھر راجہ اور اس کے سپاہی بار بار سرکار خواجہ غریب نواز کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔
یہ ہوتی ہے ولیوں کی شان۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو سرکار خواجہ غریب نواز کا دیار دیکھنا نصیب عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آج اس ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل لیجنڈز آف اسلام کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اسی سے ریلیٹڈ نالجبل ہسٹریکل ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہے، اور حضور سرکار خواجہ غریب نواز کی بایوگرافی ہم آنے والی ویڈیو میں بھی بتائیں گے۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر ہم نیکسٹ